پہلے میں سنی تھا لیکن جب سے آپ کو سنا ہے اب میں الحمدللہ مسلم ہوں. دیکھیں منہج کے اعتبار سے تو ہم بھی سنی ہیں، یعنی منہج کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی ظاہر ہے فرقہ واریت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ بات کرتے ہیں. تو یہ سنی نہ لکھا کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں تو ان کو سنی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، نہ بریلویوں کو، نہ دیوبندیوں کو، نہ اہل حدیث کو. ہاں سنیوں کی کیٹیگری میں یہ فال ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنے ٹرو سینس کے اندر یہ سنی نہیں ہے. سنی وہ ہوگا جو قرآن و سنت میں جو کچھ آیا اس کو اسی طریقے سے مانے گا. یہ نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پہلے نمبر پہ رکھے گا اور سنت کی تعلیمات کو دوسرے نمبر کے اوپر. تو اس اعتبار سے آپ یہ کہیں کہ پہلے میں فرقوں میں ڈوبا ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا. میرا پورا خاندان اب میرے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ بندہ گستاخ کو سنتا ہے، یہ بھی گمراہ ہو گیا ہے. تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے، میرے پاس تو بڑا ڈاڈا قسم کا جواب ہے. ان کو کہیں کہ ابا جی یہ بتائیں میں قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھوں یا رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھوں؟ تو ابا جی کیا کہیں گے؟ رسول اللہ کے طریقے پہ. ان کو کہ تہاڈا طریقہ پھر قادیانیاں والا دے، بغیر رفع الیدین دے. لو سامو بس یہ اب آپ رٹ لیں. ان کے موٹے دماغوں کا علاج یہ موٹی چیزیں ہیں. ہاں یہ اب ان کو قرآن و حدیث پیش کرنا چھوڑ دیں، ان سے موٹی موٹی بات کریں. انہیں کہیں کہ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ابا جی تسی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ دو. اور منو دسو میں کیڑے پاسے جاواں؟ اور بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. اور جس عبد القادر جیلانی کی آپ 11ویں کھا رہے ہیں اگر آپ بریلوی ہیں، اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو وہ آپ کا بھی غوث پاک ہے، کیونکہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیتا ہے، امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی نقل کیا ہے، اور بریلوی بھی بیان کرتے ہیں. ویسے وہ دھوبی تو ہوں مر گیا، جدو میں دھوبی کا سارا کچا چٹا کھولیا ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے. غنیت الطالبین میں انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے. یہ دو انٹرنیشنل صوفی ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے. ایک عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، اور دوسرے امام غزالی جو ان سے بھی پہلے ہیں المتوفا 505 ہجری. دنیا میں یہ دو صوفی ایسے ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں، عرب کے لوگ، عجم کے لوگ. ان دونوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں. کیمیائے سعادت کھول کے دیکھ لیں، احیاء العلوم کھول کے دیکھ لیں. بخاری مسلم میں جو طریقہ آیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا، وہی امام غزالی نے لکھا. اور یہاں پہ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں وہی نماز کا طریقہ لکھا جو بخاری مسلم میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. لیکن انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کیا ہے کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے. یعنی ان کے پیرانے پیر کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا طریقہ کیا تھا، بقول ان کے جو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، حالانکہ نماز ان کی درست تھی، ان کی غلط ہے. اور اگلا ورژن تو بہت خطرناک ہے. وہ یہ ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن خطرناک، کہ قادیانی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. قادیانیوں کی عبادت گاہوں میں آپ چلے جائیں، دیکھیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے. اور یہاں دیوبندی اور بریلوی مولویوں نے، ان کے بزرگوں نے، صوفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ جو بھی رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے گالی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے فرقے کو چھوڑتا ہے نا، تو سب سے بہترین گالی کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی فرقہ چھوڑ دے تو آپ اس کو کہیں ان قریب اس نے قادیانی ہو جانا ہے. اچھا باقیوں کے ساتھ وہ لحاظ کرتے تھے کہ کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. میرے کیس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، انہوں نے مجھے ڈائریکٹ ہی قادیانی کہا. دیکھو پھر میں کیسا چک پایا انہوں نے. ہائے ہائے ہائے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اتنا گھرچہ ہے، اتنا گھرچہ ہے، کینسر بنا کے رکھ دیتا ہے. دبکے جے میرے کو. یہ ابھی میں نے طبیعت صاف کی نا پچھلے ہفتے، اس کی ظہیر الحسن کی جو نائب امیر ہے تحریک لبیک کا، تو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں سب کو. انہوں نے سمجھا تھا کہ میں کوئی صحافی ہوں یا میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا. میں تھوڑے وڈیاں نو کچھ نہیں سمجھتا. ہاں میں نہیں کو بابا چھڈنا، جو میرے وال آئے گا تو میں پون کے رکھ دیا گا ہر بندے نو. سیدھی جی گل ہے. ہاں
तुम लोगों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है, उल्टा तुम हमें कादियानी दज्जाल की तरफ मंसूब करो, जिनके अपने बुजुर्ग चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह अपनी किताबों में लिखते रहे, उसकी हराम की कमाइयां खाते रहे, मुनाजरे लड़ते रहे, दिफा करते रहे। हनीफ कुरैशी ने भी दिफा किया है और छोटू ने भी किया है, वीडियोस मौजूद है। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आज धमकियां लगाते हैं। अब इन्होंने नया हरबा निकाला जी, इंजीनियर साहब को क्या मीनार पाकिस्तान आ जाए, उसी बापा जानी कटो ना अपना ले आओ मीनार पाकिस्तान बगैर सिक्योरिटी दे, मैं भी आ जाना, कटो बापा जानी, तो सब तो वड्डा अमीर अहले सुन्नत है ना। मुझे कहते हैं ना कमरे से बाहर नहीं निकलता, बापा जानी कभी निकला है कमरे से बाहर? वो भी उधर ही है ना, सिक्योरिटी थ्रेट है, जाहिर है मैं बिल्कुल उनके हक में हूं। उन पे कातलाना हमला हुआ था, एक दफा हुआ है कातलाना हमला 1995 में लाहौर में, जब वो थे। मुझ पे 5 दफा हो चुके हैं, ये उनका राइट है। मैंने तो कभी डिमांड नहीं की है कि इलियास कादरी साहब जो है वो मीनार पाकिस्तान पे आ जाए, अगर सच्चे हैं तो अकेले निकल के आ जाए। इनको तो निकलना भी चाहिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहते हैं। ये कौन सी धमकी है जी, बाहर निकल आओ। और धमकी लगाने की बजाय भाई जवाब दो कि तुम्हारे अब्बों ने कलमे नहीं पढ़ाए थे, नहीं प्रिंट किए थे। वो तो जवाब कोई नहीं है। फिर इस किस्म के ना एक टोटके आजमाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। मैं तो हम दस है कि जहां बनु उमैया की चालें खत्म होती हैं, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हमें पता है कि हमने किस तरीके से चलना है। हाँ, तुम लोग क्या समझते हो कि जिस तरह तुमने सिफीन के मौके के ऊपर तहकीम के मसले में सैयदना अली के साथ धोखा किया, तो अब दोबारा तुम्हारी उन बुजुर्गों की औलादें हमारे साथ धोखा करेंगी? ना ना ना, मोमिन एक सुराग से दूसरी बार नहीं डसा जाता। एक बार डस चुके हैं तुम्हारे बुजुर्ग हमें सिफीन के मौके पे, अब दोबारा नहीं है तहकीम का मसला होना। मैं लम्मा पा लेना थोड़े बाबिया नो, एक एक नो, सीधी जी गल है, कोई लिहाज नहीं करना। और तके ना ताई तपे जाओ, पै गया जाओ थोड़े बुजुर्गों को, पै गया जे प्योमा पीरां नूं सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करते पे, असी फिर भी नौकरी अदा करते पे। मिर्जे के खिलाफ थोड़े प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पियों नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। पै नहीं गया, खा गया जो साढ़े बुजुर्गों को, खा गया जो। हाँ, कहते सन ना कि जनाब वो अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कब्र में पहुंच के मुरीद के, और फरिश्ते ने कहा छड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया जे। ना ना भाई, हुण अब्दुल कादिर नहीं पिया, हुण विच इंजीनियर पै गया जे। हाँ, अब्दुल कादिर पै गया जे। सब कहानियां बनाई हुई थी इन्होंने। और इस पे मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी जो अपने भोलपन में इस किस्म की हरकतें करते हैं, मैंने आज तक किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। ये भौंकते हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, तो मैं रिप्लाई करता हूं। मैंने खुद से किसी को कभी नहीं छेड़ा। यह नेचुरल है कि मैं जब कुरान और सुन्नत बयान करूंगा तो मैं फिर बताऊंगा कि यह चीज गलत है, यह चीज ठीक है। मैंने आज तक साद रिजवी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी।
یہ سعد رضوی نے 1.5 سال پہلے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ میں نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے. میں نے نہیں کی ہوئی تھی. میرا نام ویسے ہی ساتھ لے دیا. ان کا اپنا ایک بریلوی مولوی بریلویت کو چھوڑ کے رافضی ہو گیا, وہ کراچی کا ایک مفتی, اس نے حضرت ابوبکر کے بارے میں کوئی بات کی. چونکہ وہ مجھے ایک دفعہ مل کے گیا ہوا تھا, اور اللہ کے بندے میں تو تمہارے ابے کو کئی دفعہ ملا ہوں, خادم رضوی صاحب کو. اور خادم رضوی جن کا مرید تھا حاجی پیر صاحب جیلم شہر سے, میں تو جمعے کی نماز ہی ان کے پیچھے پڑھا کرتا تھا. اتنی محبت کا رشتہ تھا میرا ان کے ساتھ, تمہارے دادا پیر کے ساتھ. کل کو وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو میرے کھاتے میں ڈلے گا. اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا. پھر میں نے اس کو ویڈیو ریکارڈ کرائی. میں نے کہا تو ابو بکر صدیق کا نام لیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ظالموں تم تو صحیح بخاری سے حضرت ابو بکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. میں نے بیان کیا, اور دیکھیں کرامت کیسی ظاہر ہوئی. 1.5 سال ہو گئے وہ خطبہ نہیں بیان کر سکا. 5 سال ہو چکے ہیں یہ گلے پھاڑنے والے دو جو لاہور کے مولوی ہیں, جو مجھے کہتے تھے کہ ندعو ابنانا وابناکم, وہ کیا ہاں, اور وہ کہتے تھے آ کے ہمارے ساتھ مبالغہ کر لے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. میں نے کہا تھا تو مباہلے والی حدیث مسلم شریف سے اپنے ممبر پہ بیان کر, اور جو ابن تیمیہ نے اس کی شرح بیان کی ہے منہاج السنہ میں, تیرے ابے نے, وہ تو ممبر سے بیان کر. تو حدیث بھی مسلم کی یہ بیان نہیں کر سکتا 6220, کیونکہ اس میں تیرے ماموں کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کریں. تو انہوں نے 3 فضائل حضرت علی کے گنوائے تھے, ان میں سے ایک مباہلے والا واقعہ تھا. میں نے چیلنج دیا تھا کہ تو مباہلے والی حدیث بھی نہیں پڑھ سکتا, تو مجھے مباہلے کے چیلنج کر رہے نا, تو حدیث پوری سنا دے مباہلے والی. ہمارا معاویہ اس میں موجود ہے, معاویہ نے حکم دیا تو سعد نے انکار کیا. مجھے پتا تھا یہ اپنے ماموں کو بچانے کی خاطر حدیث نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں میری کرامت, 5 سال ہو گئے ہیں نہیں حدیث بیان کر سکے. کتنی وہ پوڈ کاسٹیں دیتا ہے میرے خلاف, ہر جمعے کے اوپر لوگوں سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے. جیلم جاؤ گے تو اسی اتنے آؤ گے تو سیدھا جیل جاؤ گے. جیلم بھی جیم نال تے جیل بھی جیم نال, تے جہنم بھی, وہ نہیں اسی فیصلہ کرتے. وہ آخرت کا معاملہ ہے, وہ تو ہم کسی کے لیے نہیں کرتے. یہ میں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے. ہر دفعہ جمعے میں کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ جیلم جاؤ گے. اوقات ان کی ہے کہ لاہور میں انہوں نے اتنا بڑا میرے خلاف جب FIR کٹوانے کے لیے انہوں نے دھرنا دیا, ٹوٹل کچھ 40-50 بندے وہاں پہ آئے تھے, اتنے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے. وہ بھی بارش آئی, کرامت ظاہر ہوئی, اکڑ گیا سب کچھ اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, FIR کٹوائی. وہ FIR 24 گھنٹے کے اندر اندر فارغ ہو کے سرد خانے میں چلی گئی. انہوں نے اپنی طرف سے وہ گن پوائنٹ پہ سمجھ لیں FIR کٹوائی پولیس کو کہہ کے, حالانکہ وہ نہیں بنتی تھی. تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, بجائے یہ کہ بھئی علمی جواب دو جو میں بات کر رہا ہوں. اس کی بجائے کیا کریں گے, میرے جملے کاٹیں گے, ان کو خود رنگ دیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ کہنا چاہ رہا ہے, اس میں سے یہ مطلب نکل رہا ہے. اس طرح آپ قرآن و سنت کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیں تو اسی قسم کے اس سے بھی خطرناک رزلٹ نکلیں گے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے کسی نظریے کے اوپر ابھی تک کسی نے کوئی گرفت نہیں کی. نظریے کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمیشہ یہ ہے کہ اس نے زبر کو زیر پڑھ دیا. ٹھیک ہے, وہ اللہ نے مٹی پلید کی. مفتی تقی عثمانی نے ایک آیت سورہ التوبہ کی مشہور آیت 24 نمبر 4 غلطیاں ایک آیت کے اندر کر دی. تو کیا میں نے اس کے بعد کلپ کاٹا ہے ان کا کہ بھی اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ ہو جاتا ہے اس طرح, زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے. اور دیکھیں وہ بندہ جس نے پورا قرآن 344 لیکچرز میں پڑھا ہے, اگر اس میں چند ایک مقامات پہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب باقی سارا قرآن ٹھیک پڑھا ہوا ہے اس نے. اور یہ غلطی بھی اس صورت میں ہوگی جب کوئی بندہ ہائی لائٹ کرے اور میں اپنی ریمیڈی نہ کروں, پھر غلطی ہوگی. باقی پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ میں دیکھ کے بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو پڑھنے میں غلطی لگ جاتی ہے,
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو دیکھ کے تو نہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر میں نے اس پہ بھی ان کو چیلنج کیا تھا کہ تمہارا کوئی بڑے سے بڑا مفتی جو تم نے بڑے لانچ کیے نا, انہیں کوئی قرآن کا حصہ تلاوت کرے, میں 24 گھنٹے کے اندر میں بھی تلاوت کر کے نیٹ پہ چڑھاؤں گا, پبلک فیصلہ کرے گی کس کی قرات بہتر ہے. تقی عثمانی کو کوئی سورت تلاوت کرے, مفتی منیب کو کرے, ساجد میر کو اے بیتے پڑھن گے جے, اور انہوں نے امیر جے امیر اہل سنت باپا جانی نو کو او کتنی سورہ لاندے بچارے نعت واسطے نہیں لگدی, انہوں کو سر لا کے نہ کوئی سورت پڑھ قرآن دی. امیر اہل سنت ہے نا, میں بھی وہی سورت پڑھوں گا, عوام فیصلہ کر لے گی کہ کس کو قرآن آتا ہے نہیں, لیکن میں پھر بھی نہیں کہوں گا کہ انہیں قرآن نہیں آتا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. نظریے پہ بات کریں کہ جو میں نے نظریہ بیان کیا یہ اپنی سپرٹ میں ٹھیک ہے یا غلط, یہ بیان کریں. نظریہ پک اینڈ چوز, کوئی بات, کوئی جملہ, کوئی سخت بات, ظاہر ہے وہ تو میرا فخر ہے کہ میں جب قرآن و سنت کی کوئی تفسیر بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی تفنن کے طور پہ جملہ بولتا ہوں, میں کوئی مثال دیتا ہوں, وہ میرا رائٹ ہے. تمہارے مولانا روم نے پورے کا پورا جھوٹ لکھ دیا مثنوی کے اندر, جھوٹے واقعات بنا کے لکھے سمجھانے کے لیے, مثالیں جس طرح لکھی جاتی ہیں خود بنا کے لکھی نا. اگر اس کو یہ رائٹ تھا کہ بات سمجھانے کے لیے اس نے کتنے عجیب و غریب واقعات خود بنا کے لکھے, تو مجھے یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ماں باپ جب انہیں مجبور کریں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا چھوڑ دیں, وہ داڑھی منڈوا دیں, وہ چہرے کا حجاب کرنا چھوڑ دیں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات نہ بتاؤں کہ ان ماں باپ کو بتاؤ کہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ پورے کانٹیکسٹ میں نے بات کی. میں نے کہا پھر ان ماں باپ کو بتایا کرو کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. بس یہ اگلا جملہ نے کہا ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں, دیکھو جی یہ تو ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتا. آگے پیچھے بھی تو کوئی بات ہوئی ہے نا, یہ تو ڈاکٹرن تھی. خود آپ کو انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے تو غزوہ بدر میں ادھر باپ تھا ادھر بیٹا تھا, ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ دیے دین کی محبت ہے, خود گلے کٹواتے رہے. اور میں نے کہا کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ ماں باپ شاہی کوئی نہیں, میرا کلپ کاٹ لیا. تو صحابہ کرام کے کلپ انہوں نے کتنے کاٹنے تھے آپ اندازہ کریں, ان کے ساتھ کیا کرنا تھا انہوں نے. نظریے پہ بات کریں, ان پرنسپل بات کریں. تو میں جتنی باتیں کرتا ہوں وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں, اس کے بعد میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو ایگری نہیں کرتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ اس کو کسی اور انداز میں قرآن و سنت کو پبلک کے سامنے رکھیں. مجھے مجبور نہ کریں, میرے اوپر شریف فتویٰ بیان کریں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے اوپر گرفت کریں, نظریے کے اوپر. جملوں پہ نہیں گرفت ہو سکتی بھائی. جملوں پہ آپ گرفت کریں گے تو ایتھیسٹ قرآن پاک کے جملوں کو ہی تو پکڑے ہوئے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں کبھی ادھر سے آیت اٹھا کے کبھی ادھر سے, اور کہتے ہیں یار یہ تم لوگ بے ایمانی کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ اگر یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اللہ نے خود کیوں نہیں کہہ دیا, انجینئر صاحب کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے. یہ جواب میں انہوں نے کہہ دے وہاں. اس کا جواب یہ ہے کہ تم سے پوچھ کے تو نہیں اللہ نے نازل کرنا تھا, اللہ نے ڈاکٹرن نازل کی ہے, اور یہی آپ کے لیے آزمائش ہے کہ کون ہے جو قرآن میں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور قرآن کے الفاظ کو بدل کے یا اس کے کانٹیکسٹ کو بدل کے کون خود اپنے لیے گمراہی کماتا ہے. قرآن نہیں گمراہ کرتا, وہ خود گمراہ ہوتا ہے. اور یہ کرتے ہیں اسی طریقے سے, مذاق اڑاتے ہیں. اور وہاں پہ بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ یار قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, یہ کہنا چاہ رہا تھا. قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے. 6 جگہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں گر پڑو, سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اب وہ جو ایتھیسٹ ہے نا, منکرین خدا, قرآن کا مذاق اڑانے والے, وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن سورہ النساء میں کہتا تھا نا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. تو دیکھو غلطی کتنی بڑی ہوگی قرآن میں کہ قصہ آدم اور ابلیس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں گر پڑو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. جبکہ قرآن یہ بھی کہہ رہا تھا کہ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے.
قرآن خود مان رہا ہے کہ ایک فرشتے نے نافرمانی کر دی، تو اللہ کا تو رول ٹوٹ گیا. یا اس کو سچ مانو یا اس کو، یا یہ سچ مان لو کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، یا یہ سچ مانو کہ شیطان نے بھی سجدہ کر لیا تھا تبھی وہ ہوگا. اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوسرا حکم ٹوٹ گیا، کیونکہ وہاں تو آتا تھا فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، تو شیطان نے پھر نافرمانی کیوں کی؟ ہم کہتے ہیں وہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا، اس میں تو لکھا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے. ہم کہتے ہیں وہ فرشتہ نہیں تھا، پھر وہ کہتے ہیں پھر تو اسے حکم بھی نہیں تھا. لو سامو کڈے کلپ بڑھنے جے قرآن دے، کنے کلپ بڑھنے نے، ایک چپ کٹنے دوے پاسوں نکل آندا ہے. جب ہم کہتے ہیں فرشتہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں تو پھر یہ تو پھر غلط سٹیٹمنٹ ہوگی کہ فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں گر پڑے، تو پھر شیطان سے کون سی دشمنی ہے؟ حکم تو فرشتوں کا تھا، شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا. پھر ہم اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہوتا ہے. اگر ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں، 49 جو ہیں وہ میل ہیں اور ایک فیمیل، اور کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے بوائے اسٹینڈ اپ ٹیچر کے آنے پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی جو بیٹھی ہوئی ہے اس نے نہیں کھڑے ہونا، وہ اس میں شامل ہوتی ہے. لیکن تغلیب کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ صیغہ مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عربی میں ایسا ہوتا ہے. اب یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ مجھے اللہ کی طرف سے رپلائی کرنا پڑتا ہے جب اللہ کا کلپ یہ کاٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں تغلیب کے قاعدے کے طور پہ. پھر میں اگلی فقین کو دیتا ہوں کہ اگر تمہاری بات درست ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو جو منکرین خدا کہتے ہیں نا کہ اسے حکم نہیں تھا، تو اسے بھی چاہیے تھا نا، وہ کہتا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، مجھے تو دیا ہی نہیں تھا. اس نے نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا تھا کہ میں بھی فرشتوں والے حکم میں شامل ہوں اگرچہ میں فرشتہ نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ثبوت ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، باقی جگہ تو نہیں نا موجود. ہم کہتے ہیں جب ایک جگہ آ گیا تو پوری ڈاکٹرن کو لینا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ بیان کیا جائے. اس طریقے سے پورا بریف کر کے کوئی رزلٹ نکالا جاتا ہے، تب جا کے ان کے جواب دیے جاتے ہیں. انہوں نے قرآن سے بھی اس قسم کے کلپ کاٹنے تھے، وہ کاٹ رہے ہیں، کافر کاٹ رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں. کس کس طریقے سے ان کی چھوٹی چھوٹی بات کا جواب دیتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہے. لیکن وہ جواب جو ہم دے رہے ہیں نا وہ ہمارا نالج ہے، قرآن سے مختلف جگہ سے اٹھا کے ہم فٹ کر کے ایک پکچر بناتے ہیں. وہ پکچر اللہ نے نہیں بنا کے قرآن میں پیش کی ہوئی. اگر ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو 7 کی 7 جگہ آنا چاہیے تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، 7 ان میں ایک جن بھی تھا، اسے بھی حکم دیا، فرشتوں نے تو کر لیا، ایک جن نے نافرمانی کی. 7 جگہ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کلپ کاٹیں 6 جگہ کا اور اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرن کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں. اس طرح نہیں. میں نے غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں، علمی، گالی گلوچ کی نہیں. انہوں نے میری ویڈیوز کاٹی، ان میں جو دجال کا لفظ بول رہا ہوں وہ دجال کا لفظ بھی کاٹ دیا، غلام احمد قادیانی رہنے دیا، اور آگے سے چیزیں جوڑ کے کلپ بنا دیا، دیکھو یہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بزرگ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شیبلی رسول اللہ پارٹی. اور 10 تو ہیں. تم لوگوں کو بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ ہم سے لینا ہوگا. بالکل ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ جیلم اکیڈمی سے ملے گا. تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ختم نبوت کے نام کو اس طریقے سے بیچ کے چندے اکٹھے کرے اور اسلام کی بدنامی کرے. جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا ہوں تک نہیں سی پتا تمہیں؟ آرام دی کمائیاں کھاندے رہے ہو، مناظرے کر دے رہے ہو، اور سب سے بڑی بات تمہارے بڑے بزرگوں نے دفاع کیے ہوئے. اشرف علی تھانوی نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر، اور اعلی حضرت کے خاتمے میں بھی ڈال گیا. انہوں نے کہا کہ 7 سنابل
रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो मान लें कि इनके बुजुर्गों से गलती हो गई है। अभी देखें, वो हमारे एक पॉडकास्ट करने आए थे भाई, वो जो डमी म्यूजियम से डॉक्टर आमर लियाकत, अहमद नसीर, उन्होंने मेरी पॉडकास्ट में कहा कि जी कोई सवाल ऐसा बताएं जो मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से करूं। मैंने कहा यार वो आपका राइट है, बल मेरी तरफ से अगर पूछना है तो मैं तो बड़ी कोशिश कर चुका हूं, मुझे नहीं लगता वो जवाब भी देंगे। उनसे सिर्फ ये पूछना है कि 2009 में तो चिश्ती रसूलुल्लाह शतीहात थे और आप दिफा कर रहे थे। आज आप इंजीनियर साहब को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 2009 में तो आप वाबियों के खिलाफ चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे थे। 2009 तक तो किताबें नहीं बदली थी। अब दुनिया में कौन सी ऐसी चीज आ गई है, केड़ी शह पै गई है और इंजीनियर पै गया जो विच, और नस गए जो है, डर गए जो है। बात तो सही है ना, दुनिया की तब्दीली आई है। अब ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि इन्होंने दिफा किया हुआ है। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। तो देखें, मैंने तो बार बार इसको छेड़ना है, इस मसले को बार बार उठाना है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास सबसे आसान जो हथियार है ना इनके मानने वालों के दिमाग खोलने का, वो यही है। वैसे तो मैंने दावा किया है कि इनके तसव्वुफ की किताब में पहले सफे से आखिर तक तज़किरतुल औलिया, कश्फुल मजूब, हश्त बहिश्त, एक सफा ऐसा नहीं है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो, एक सफा। लेकिन वो जब मैं पोस्टमार्टम करूंगा ना कुरान और सुन्नत से, तो पता क्या होगा, ये कहेंगे कि ए हदीसां जड़ियां दाता साहब को नहीं सन पता। अब आम आदमी तो उलझ जाएगा, वाकई जी अगर ये दाता साहब को भी तो पता था ना, उन्होंने फिर ऐसे क्यों लिखा। तो मेरे पास आसान हथियार क्या है कि मैं कश्फुल मजूब से गुस्ताखाना इबारतें निकालूं, फिर मैं पूछूं कि हाँ दाता साहब ने ये भी नहीं पता लगा कि अपने नबी के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि वो अपने साहबी की बीवी पे आशिक हुए और बाद में शादी कर ली। साहब और सुकर के मसले में बाजीद बुस्तामी के सुकर को बचाने के लिए और जुनैद बगदादी को साहब को बचाने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने भी अपने साहबी को मरवा के उसकी बीवी से शादी कर ली, जो तौरात में झूठा वाकया लिखा हुआ था। अब ये चीज जब कोई आम बरेलवी सुनता है ना मेरे मुंह से, और वो कश्फुल मजूब के वर्के अपने सामने देखता है, कहता है बात तो सही है, बात तो सही है। इसके बाद उनको अगली बातें समझ आती हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स को तो अगली बातें भी समझ आएंगी। मैं एक एक करके गिनवाऊंगा कश्फुल मजूब में क्या कुछ लिखा हुआ है। आप कहेंगे यार ये क्या करता रहा बंदा, ये ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना। ये कश्फुल मजूब से तो बिस्माई बयान करता है। दाता हुजूर कश्फुल मजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया, और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी,
अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ये उस जमाने के मिसबाई साहब ने लिखा हुआ है। ये बापा जानी आज नहीं है, हमेशा से बापा जानी थे, सारे बड़े बुजुर्ग बापा जानी थे। ये कशुर मजूम में लिखा हुआ है। अली अजमेरी साहब कहते हैं मेरे पीर भाई उन्होंने कहानी करा गया, कहते हैं मेरे पीर भाई ने बताया कि हमारे पीर साहब जो है ना, उनको बाल कटवाने के लिए ना पैसों की जरूरत थी, तो मैं दरख्त पे चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि अब तो तेरे नबी की सुन्नत टूट रही है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो बस वो कहते हैं मैं जिस दरख्त पे था मैंने देखा, इतनी बात की तो दरख्त भी सोने का हो गया, उसकी जड़ें भी सोने की होगी, जड़ा भी नजर आ गया उन्होंने। और मिसबाई साहब ना कहते हैं हाँ ना, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी मौजूद है। अब ये अली जवेरी साहब ने लिखा हुआ है। और जालिमों, सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात मांगे थे काफरों ने, उनमें से एक ये था कि इस नबी के लिए इसका घर सोने का क्यों नहीं बन जाता, ये बन जाए तो हम ईमान ले आएंगे। उसके जवाब में पता अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ऐ नबी तुम फरमा दो कि मैं तो बशर हूं, रसूल हूं, ये अल्लाह का इख्तियार है। तो उधर तो कोई घर सोने का नहीं बना। फिर सूरह तौबा में आया कि ऐ नबी जब ये बादिया नशीन लोग आपके पास आए, गरीब लोग गज़वे तबूक में जाने के लिए, और तुम इनसे फरमाते थे कि मैं अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं पाता सवारी के तौर पर कि तुम्हें दूं कि तुम मेरे साथ किताल में जा सको, तो ये इस हाल में तुमसे वापस होते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, इस गम के सबब के ये नबी के साथ गज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सकेंगे। उसमें अल्फाज है जब तुम इनसे कहते हो ना कि मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, मैं नहीं कर सकता। और अली अजमेरी के पीर साहब तो कर रहे हैं सिर्फ बाल कटवाने के लिए। क्यों बाल कटवाने के लिए क्या जरूरत है? निगाह मार के बाल काट लेना। हाँ। कहानियां तो हम ये जब कंपैरिजन कराते हैं, फिर हजरत अबू बकर का जो सही बुखारी में वाकया मौजूद है कि जब वो खलीफा बने, उन्होंने कहा मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब तुमने खिलाफत की जिम्मेदारी डाल दी है, मेरे बच्चे कहां से खाएंगे, मेरा कोई वजीफा मुकर्रर करो। किसी ने नहीं कहा कि हजरत आपके घोड़े के कदमों की खाक को कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकते, आप तो इतनी बड़ी हस्ती हैं, तो आप भी मुसल्ला उठाएं तो सोना बन जाए। उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया गया। और बुखारी के अल्फाज हैं अबू बकर उमूरे खिलाफत चलाएंगे, इसके बदले में मुस्लिम अवाम इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे खलीफा वक्त के लिए, कि अवाम खर्चा उठाएंगे इनका। इनकी नजर में तो तौहीन होगी ये कंपैरिजन जब आप करवाते हैं तो आप मुझे बताएं कि ये कशर मजहूब में जो नजरियात हैं ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अली अजमेरी साहब लिख रहे हैं कि मेरा मसला नहीं था हल हुआ, मैं बायजीद बुस्तामी की कब्र पे पूरी रात मुजावर बन के रहा, मेरा मसला हल हो गया। ये मुजावरियां करना, ये जिन लोगों को खुमार है ना कि पुराने ठीक थे, भाई पुराने अगर ठीक होते तो वो ये मुजावरियां आगे ना चला के जाते, वो कायल थे इन सारी चीजों के, और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है उसमें। वो तो चूंकि मेरी जिंदगी ज्यादा अहम है, किस दिन मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैंने फिर ये सारी चीजें खोल के ना एक एक करके बयान करनी है और बताना है कि क्या कुछ लिख के गए हैं अपनी किताबों के अंदर। तो जिनके दिमाग में ना कि इंजीनियर साहब को गांधी नजर आया इसमें से, वो सारा ही गांधी है, हाँ, सवाए आयात और अहादीस के, और उसके भी जो रिजल्ट निकाले हैं वो भी गंद निकाला हुआ है। वो हाथ मान जाता हूं, पांव मान जाता हूं, इससे अली अजमेरी साहब ने निकाला कि ये जो बायजीद कहता था ना मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है, जो दावे खुदाई करता था, तो वो हाथ पांव मान गए हुए थे, इसलिए करता था। रिजल्ट कटे अजय हजरत अबू बकर ने नहीं कभी कहा कि सुबहानी मा आज़म शानी, और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, वो फिर एक अलग से टॉपिक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी आप भूल में ना ने, इनके हवाले से ये पूरे का पूरा सिस्टम ही फ्रॉड के ऊपर चल रहा है। जब तक आप बाबे नहीं मारेंगे कुरान और सुन्नत आपको नहीं समझ आएगा। सबसे बड़ी रुकावट ये बाबे हैं। अच्छा, मुझे इनके ऊपर गुस्सा इसलिए है कि मैं खुद इन बाबों के साथ अटैच रहा हूं। मुझे जब बाद में पता चला ना इन्होंने कितना बड़ा काम डाला है,
تو یہ تو مجھے بھی جہنم میں لے کے جا رہے تھے, میں بچاؤں تو اب میں رولا پاتا جائے. ہاں صرف رولا نہیں پایا, میں پہ گیا جائے انہوں. ہاں کہ بچ جاؤ, میں بچیا, اللہ نے منو بچایا اللہ کے فضل سے. اور میں یہ اب آواز بلند کروں گا کہ یار بچ جاؤ, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ان کی دھونسیں, بالکل کسی کی دھونس میں نہیں آپ نے آنا. قرآن و سنت بیان ہوگا, مانیں گے, کسی بابے کی بزرگ کی دھونس نہیں لگانی. ان کو تو بیسک لیول کا دین بھی نہیں پتا تھا, یا پتا تھا تو پھر 2 نمبری کرتے رہے, آپ کو نہیں بتاتے رہے, آدھی آدھی باتیں بتاتے رہے, اپنی کتابیں لکھتے رہے فارسی میں, قرآن کا ترجمہ نہیں کیا, حدیث کا ترجمہ نہیں کیا. ادھر آپ کو کہا عربی میں پڑھو ثواب ہوگا. کتنا ظلم ہے. انہیں پتا تھا کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی, جنہیں یہ 1000 سال کا مجدد کہتے ہیں, بریلوی, دیوبندی اور بعض جو جاہل قسم کے اہل حدیث میں سے بھی, وہ کہتا ہے میں نے جب سے بخاری مسلم میں حدیث پڑھی ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امامت خود کرواؤں, کیونکہ میں حنفی ہوں. تو حنفی تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ابا جی کہہ گئے. ٹھیک ہے, فجر مغرب عشاء میں سننا ہی کافی ہے, لیکن زور اور اثر میں, اور مغرب کی آخری رکعت میں, اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں دکانوں کا حساب کرنا ہے تم نے, خاموش کھڑے رہتے ہیں. اچھا, اس کو اتنا ڈر پڑا ہوا ہے, شیخ احمد سرندی کہہ رہا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے میں امامت خود کرواؤں تاکہ میں فاتحہ پڑھ لوں, کیونکہ اگر میں مقتدی ہوا تو میں فاتحہ نہیں پڑھوں گا, مجھے ڈر لگتا ہے میری نماز نہیں ہوگی. اور مقتدیوں کی نماز فارغ کیے ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جنت میں لے کے جانا تھا, اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ امامت خود کروا رہے ہیں کہ اگر ہم مقتدی بنے تو پھر فاتحہ نہیں پڑھیں گے, ہو سکتا ہے ہماری نماز ہی قبول نہ ہو. تو جڑے پیچھے لائے جے انہوں نے تو یہ دسیا فاتحہ نہیں پڑھنی, انہوں نے جنم ہی لے کے جا رہے ہو نال. کتنی 2 نمبری ہو رہی ہے, کتنی دھوکہ بازی ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, پھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا, اتنی کافی ہے. عالم اور اہل